بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام، اللہ کی رحمت اور سلامتی ان پر ہو، بنی اسرائیل کے مقدس پیغمبر تھے۔ جب یہود کی بدعمالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا اور اس نے عراق سے آ کر یروشلم کو تاراج کر ڈالا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے نسخے جلا ڈالے، یہود کا قتل عام کیا، شہر کو برباد و ویران کیا، باقی ماندہ بچے کھچے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ تو جس زمانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں پھر سے انبیاء بھیجنے شروع کیے۔ انہی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت و کردار میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان دونوں پیغمبروں کو آغاز میں غلام بنا لیا گیا تھا، اور پھر ایک اجنبی ملک میں اجنبی و مظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی، حتیٰ کہ وہ پیغمبر بننے کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے عہدوں تک پہنچے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے، جبر و ظلم کے ماحول میں کلمہ حق بلا خوف و جھجک کہتے رہے۔ دونوں پر فتنہ درازوں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی ایسے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ دشمن بھی انکار نہ کر سکے اور معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ بخت نصر کے بعد نیبو شان ازار بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس کا مطلب سمجھنے میں وہ اتنا الجھا کہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں، جادوگروں، کاہنوں اور مستقبل کا حال بتانے والوں کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بے جا دعویٰ کرنے والے سب عاجز آ گئے تو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے دانش مند اور صاحب فہم نوجوان دانیال کی اطلاع دی۔ اس نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان پر یہ علم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی صحیح تعبیر انہیں سمجھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کے دل میں خواب کا صحیح مطلب القاء کر دیا گیا۔ نیبو شان زار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیش گوئیاں کی گئیں وہ حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئیں، ماسوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور عیسائی حضرات نے تحریف کر دی اور اسے تروڑ مروڑ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح پیش گوئی ہے، اور یہ کہ ایک ابدی پیغام اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر ہوگا۔ شام کے شہر بصرہ کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام تستر تھا، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ ہر رمضان بادشاہ کے خزانے کی تلاشی کے دوران انہیں ایک تابوت ملا جس میں ایک شخص کی میت رکھی ہوئی تھی، جس کے سر کے ساتھ ایک صحیفہ تھا، قریب ہی ایک انگوٹھی، ایک عدد مٹکا جس میں چربی بھری ہوئی تھی، اور تقریباً 10,000 دراہم رکھے ہوئے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ جس شخص نے یہ خبر دی اس کا نام ہرقوس تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں تو وہ ان کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے اور فرط جذبات میں ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس واقعہ کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بیری کے پتوں والے پانی سے غسل دے کر ایسی جگہ اور ایسے طریقے سے دفن کیا جائے کہ کسی کو ان کی قبر کا پتہ نہ چلے، تاکہ لوگ ان کی میت کو نکال نہ لیں، اور درہم کے بارے میں یہ حکم دیا کہ انہیں بیت المال میں جمع کروا دیا جائے، چربی میں سے کچھ ہمیں بھجوا دی جائے، اور انگوٹھی آپ کو یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دے دی، اور ہرقوس کو ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم اسے جنت کی خوشخبری سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دانیال علیہ السلام کا پتہ بتائے گا تم اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں امت محمدیہ دفنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ حضرت ابو یعلا رحمہ اللہ جو اس واقعے کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے دن کے وقت 13 قبریں کھودیں اور رات کے وقت ان میں سے ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کر کے تمام قبریں ایک جیسی کر دیں
تاکہ کوئی پہچان نہ سکے حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کون سی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اس وقت کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگا۔ اس پر بادشاہ نے کہا میں اس بچے کو قتل کروا دوں گا۔ چنانچہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو چند لوگوں نے مل کر آپ علیہ السلام کو شیروں کی کچھار میں چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی شان کہ شیروں نے آپ علیہ السلام کا کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ شیروں کے بچے آپ علیہ السلام سے کھیلنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ جب آپ کا جسم مبارک ایک تابوت میں بالکل اصل حالت میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی و تغیر کے موجود تھا، ان کے سر پر کپڑے کا ایک خط تھا جس پر اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابو العالیہ اور معترف بن مالک مشہور ہیں۔ یہ حضرات یہ تحریر لے کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مشہور صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ جو پہلے اہل کتاب یہود میں سے تھے اور سچا اسلام لے آئے تھے، اللہ ان سے راضی ہو، سے یہ تحریر پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابو العالیہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس ترجمہ شدہ تحریر کو پڑھنے والا پہلا شخص میں تھا۔ اس میں درج تھا تمہاری تمام تاریخ اور معاملات، تمہاری تقریر کی سحر آفرینی اور بہت کچھ جو ابھی واقع ہونے والا ہے۔ تورات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اب ہم اصل واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور و دانش اور کمال حکمت تجھ میں ہیں۔ حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس تحریر کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے۔ اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے، پس اگر تو اس تحریر کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تیری گردن میں زرعی توق پہنایا جائے گا اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس تحریر کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔ اس میں دنیا کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز و انجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔ ان میں سے جس پیش گوئی کا تعلق ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد ایک خاص حکومت کے قیام سے ہے، اس کا نام انہوں نے نفرت کی ریاست اور گناہوں کی مملکت رکھا ہے۔ اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور اس میں گناہوں کی بھرمار سے یہ آغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا، اور یہی وقت دو مقدس روحانی شخصیتوں جناب مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دو بڑے فتنوں دجال الاکبر اور یاجوج و ماجوج کے ظہور کا ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس حصے سے ہمیں دلچسپی ہے وہ یہ ہے شمالی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دیں گی، پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کو چھین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔ اس عبارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے سے مسجد اقصیٰ پر یہودی قبضہ اور وہاں خنزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھیننے سے نمازوں پر پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ روزانہ کی قربانی سے عبادت مراد ہے کیونکہ نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی روز نہیں ہوتی۔ نفرت کی اس ریاست جو القدس یروشلم پر قبضہ کر کے یہاں گناہ گار مملکت قائم کرے گی، اس سے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی اور اس کے کرتوت کیا ہوں گے ملاحظہ فرمائیے، اور افواج اس کی مدد کریں گی۔ وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افواج امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مسجد اقصیٰ کی جگہ دجال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مراد عیسائی دنیا کو ورغلا کر صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچاننے والوں کے کچھ کرنے سے فلسطینی فدائین کی بے مثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ان کی خدا پرستی اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوشخبری ہے جو ان مظلوموں کے زخموں کا مرہم ہے۔
حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میں نے 2 مقدس غیبی آوازوں کو کہتے سنا، یہ معاملہ کب تک اسی طرح چلے گا کہ میزبان اور مقدس مقام کو قدموں تلے رون دیا جائے؟ اس پر دوسری آواز نے جواب دیا، 2300 دنوں تک کے لیے، پھر یہ مقدس مقام پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اس پیش گوئی سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لمحے سے 2300 سال بعد، یہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ میں نے فرشتوں کی یہ بات سن لی مگر میں اسے سمجھ نہیں سکا، چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کھیل کس طرح ختم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، دانیال، اپنے کام سے کام رکھو، الفاظ پر قفل چڑھا دیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب آخری وقت آنے پر سارا راز فاش ہوگا، جن قربانیاں چھین لی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے 1290 دن باقی رہ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو 1235 کے اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اے دانیال، تم اپنا کام دنیا کے اختتام تک کرتے رہو، تمہیں آرام دیا جائے گا۔ عیسائی اور یہودی شارحین یہاں پہنچ کر سخت تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وقت کا جو تعین کیا گیا ہے اس سے کیا مراد لیا جائے، کیونکہ دنیا میں ایسی ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی ہو اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی ہو۔ 1290 - 1235 برابر 45، مگر وہ تورات ہی سے مدد لیں گے اور آئینہ دیکھنے سے نہ ڈریں تو تورات میں دونوں دنوں سے مراد سال لیا جاتا ہے۔ مثلا حزقیل میں ہے، میں نے تمہارے لیے ایک دن کو 1 سال کے برابر کر دیا ہے، لہٰذا اس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہیں۔ اب پیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا، تو تورات انجیل کے شارحین کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے سے ہوتا ہے، جو 333 قبل مسیح میں ہوا۔ چنانچہ نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل مسیح کے 2300 سال بعد ہوگا۔ 1967 2300 - 333 1967، یعنی 1967 میں یہی وہ سال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہوئیں اور مسجد اقصیٰ کی ہولناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل اگرچہ 1948 میں بنا، لیکن القدس یروشلم جس تک رسائی یہود کا اصل مقصد ہے وہ 1967 میں اسرائیلیوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد تباہ و برباد ہوتی ہے اور اس کی بربادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کی افواج کے ہاتھوں ہوگی اور یہ دجال اور گستاخ یہودیوں کے کلی خاتمے پر ختم ہوگی، تو پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ 1967 + 45 برابر 2012 کے فارمولے سے نفرت کی گناہ گار مملکت کا اختتام یا اختتام کے آغاز کا زمانہ 2012 کے آس پاس بنتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عالم عرب کے مشہور حق گو عالم ڈاکٹر سفر بن عبد الرحمن الحوالی، جنہیں حق گوئی کی پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پڑی ہیں، ان کا کہنا ہے یہ کوئی حتمی سال نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں، جیسا کہ اہل قریش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی، تو ہم بلا کسی تردید کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شرط ہم سے ہار جائیں گے۔ یہود یہ شرط ہاریں یا نہ، ان کا عرض فلسطین ہارنا اور آخری بربادی کا شکار ہونا یقینی ہے۔ اس صدی میں یہ سارے مارکے ہوں گے اور یہ انہی کچھ سالوں میں ہوں گے۔ سفیانی کا خروج ہوگا، اس سے پہلے یہ اسرائیل جو ہے یعنی کہ یہ کھل کر باہر آ جائے گا اور ان علاقوں میں، ترکی میں اور سعودی عرب اور ان کے علاقوں میں جو ہے یعنی کہ وہ جنگ مسلط کر دی جائے گی اور پورا کفر بھی ان کے سامنے ڈٹ آ جائے گا نکل کر اپنے حامیوں کے ساتھ، اور یہ جنگ پورے عروج پر پہنچ جائے گی۔ اور پھر جو ہے یعنی کہ اس کے بعد اس میں ایک سفیانی کا خروج ہوگا، اس کے بعد 7-9 ماہ کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ لیکن جب تک امام مہدی کا ظہور ہوگا، ہر 7 میں سے 9 میں سے 7 لوگ جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہوں گے، پوری دنیا میں تقریباً یہی ریشو ہوگی۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے ظہور کے بعد یجوج مجوج اور عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہوگا، اور پھر اسی صدی کے اندر ہی یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے مسلمان، اس وقت مسلمان ہر طرف اسلام ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان اسلام سے ہٹ جائیں گے، اور پھر جو ہے ان کے ان غیر مسلموں پر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی اور اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ تو یہ آخری یہ صدی ہے،
اور اس میں یہ سارے معاملات ہونے ہیں، اور پہلے جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی ایک نشانی تھا، لیکن یہ علامات قیامت آہستہ آہستہ جو علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی بتلائی تھیں، دجال سے پہلے کی علامات بتائی تھیں، وہ ساری پوری ہو چکی ہیں۔ ان پر ایک علیحدہ سے ایک پروگرام بنائیں گے، ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں بتائیں گے کہ کون سی علامات ایسی ہیں جن کو دیکھ کر جو پوری ہو چکی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب جو ہے یعنی کہ یہ دجال کا، سفیانی کا اور امام مہدی کا قریبی وقت ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ صدی جو ہے یہ آخری صدی ہے، اور اس میں جو ہے یہ سارے معاملات طے پا جانے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح طور پر سمجھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔